پیارے ساتھیوں، سلطان شجاع محمد الپ ارسلان موجودہ ترکیہ اور ایران پر مشتمل ملک کا دوسرا حکمران تھا۔ الپ ارسلان 1029 کو خوارزم میں پیدا ہوئے۔ الخوارزم وسط ایشیا کی ایک قدیم ریاست جو دریائے جیہوں کے طاس میں پھیلی ہوئی تھی۔ اب یہ علاقہ ازبکستان میں شامل ہے۔ سلطان محمد الپ ارسلان کا اصل نام محمد جعفر بیگ تھا، لیکن بہادری اور شجاعت کی وجہ سے الپ ارسلان کے نام سے مشہور ہوا۔ جس طرح ہارون الرشید کا دور برامکا کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح سلجوکیوں کا عہد نظام الملک طوسی کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ نظام الملک کا اصل نام حسن بن علی اور لقب نظام الملک تھا۔ پیارے دوستوں، نظام الملک طوسی کے عہد میں سلجوکی سلطنت کی حدیں بہت وسیع ہو گئیں۔ اسلام سے پہلے عربوں کے قبائلی نظام میں اور ظہور اسلام کے بعد عہد رسالت کے شرعی نظام حکومت میں مورسی یا خاندانی بنیادوں پر میر ولی عہد کا نظام مکمل طور پر رائج نہ تھا۔ پیارے دوستو، شرعی نظام حکومت سے مراد اجتماعی نوعیت کے جن امور کے متعلق قرآن و حدیث میں واضح تشریح موجود نہ ہو، ان میں امت کے ارباب آزاد رائے کے ذریعے فیصلہ کرے تو اس مشورہ اور کمیٹی کو شرعی نظام کہتے ہیں۔ لیکن اجمی اثرات کے نتیجے میں جب سے ولی عہد کے نظام میں مسلمانوں نے راہ پائی، تب سے باہمی کشمکش اور بغض و عداوت نے امت مسلمہ کے شرازہ بکھیرنا شروع کر دیا۔ خلافت راشد کے بعد خلافت امیہ کا ڈھانچہ مورسی یا خاندانی بنیادوں پر قائم ہوا۔ پیارے دوستو، بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اسی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد تقریباً ایک صدی تک ملکیت سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو بام عروج بخشا، جس کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر امیہ کے ماننے والوں کے بعد جب خلافت عباسیہ کا قیام عمل میں آیا تو خلافت کے پہلے دور تک تو مرکزیت قائم رہی۔ سر ٹامس، جو کہ ایک برطانوی متشرق اور اسلامی فنون لطیفہ کا مورخ تھا، کے کہنے کے مطابق یہی دور اسلامی حکومت کے عروج کا زمانہ تھا۔ لیکن اس کے بعد جب اسلام مغلوب ہونے لگا تو ابتدا میں ایرانیوں کو جگہ دی گئی۔ پھر ایرانیوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خلافت عباسیہ کو خطرات لاحق ہونے لگے اور ان کا زور توڑنے کے لیے ترکوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا گیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب خلافت عباسیہ زوال پذیر ہوئی۔ پیارے دوستو، جب ترک طاقتور ہوتے گئے تو خلیفہ کا تقرر ان کی مرضی پر منحصر ہو گیا، تو خلافت عباسیہ منتشر ہونا شروع ہو گئی اور خلیفہ کا وجود صرف ایک معذور جسم کی صورت اختیار کر گیا۔ پیارے دوستو، خلافت عباسیہ کے زوال پذیر ہونے کے بعد سلجوکیوں کا ظہور ہوا اور اسلام کی تاریخ میں درخشاں باب لکھا۔ سلجوکیوں نے نہ صرف خلفائے عباسیہ کو نہ صرف مٹنے سے بچایا، بلکہ ایک بار پھر دنیا میں مسلمانوں کی عظمت کو بحال کیا اور علم و ہنر کی ایسی شمعیں روشن کیں کہ سارا جہان ان سے روشن ہو گیا۔ پیارے دوستو، سلجوکی فرمانرواؤں میں سلطان طغرل بیگ، سلطان الپ ارسلان اور اس کے فرزند ملک شاہ کو تاریخ میں لازوال شہرت حاصل ہے۔ سلطان الپ ارسلان کے آباء و اجداد کا تعلق وسطی ایشیا کے قبیلے غز ترکان سے تھا، جو چوتھی صدی عیسوی میں مسلمان ہوا تھا۔ اسلام سے پہلے ترک قبیلے عام طور پر خانہ بدوش کی زندگی بسر کرتے تھے، چنانچہ مسلمان تاجروں سے ان کا اکثر میل جول رہتا تھا، جن کے زیر اثر ترکوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ سلجوق کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اسرائیل نے 30 سے 32 سال تک ترکوں کی قیادت کی۔ پیارے دوستو، اسرائیل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کوتالماش نے ترکوں کی قیادت سنبھالی۔ بعد ازاں عثمانی ترک ان کے جانشین بنے۔ سلجوق کا دوسرا بیٹا میکائل ایک جنگ میں شہید ہو گیا اور اپنے پیچھے طغرل بیگ اور چاغری بیگ جیسے بہادر بیٹے چھوڑ گیا۔ سلجوق کی وفات کے بعد سلجوقی دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک گروہ نے اسرائیل اور دوسرے نے طغرل بیگ کو چنا۔ پیارے دوستو، طغرل بیگ نے سلجوکیوں پر حکومت کی اور الپ ارسلان کو اپنا جانشین بنایا۔ وہ ممالک جن کو طغرل بیگ اپنی زندگی میں فتح نہیں کر سکا، الپ ارسلان نے ان کو بھی فتح کر لیا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ ملک شام پر فوج کشی کی، خطہ کے تمام شہروں کو فتح کرتے ہوئے شہر حلب پہنچ گیا اور اس کا محاصرہ بھی کیا۔ قلعہ کا گورنر، جو کہ عرصہ دراز سے سلجوکیوں سے لڑ رہا تھا، مجبور ہو کر سلطان الپ ارسلان کی اطاعت کر لی۔ سلطان الپ ارسلان اس اعتبار سے بڑی فضیلت رکھتا تھا کہ وہ ترکی فرمانرواؤں میں پہلا فرمانروا تھا جس نے دریائے فرات سے اتر کر ایشیا کے مغربی ممالک پر قبضہ کیا۔ ایشیا کا بہترین علاقہ اس کی حدود میں شامل ہوا اور خراسان، جو کہ اس کے آباء و اجداد کا گھر تھا، سے اناطولیہ تک تمام ممالک اس کے حکم کے پابند تھے۔ پیارے دوستو، جب ایشیا میں سلطان الپ ارسلان کی قوت بڑھی تو روم اور یونانی بادشاہوں کو اپنی فکر پڑ گئی۔ وہ ڈرنے لگے کہ
سلطان الپ ارسلان کی شان و شوکت کا یہی عالم رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہماری بادشاہت اس کی قدموں میں ہوگی۔ رومی بادشاہ ارمنوس نے اسی خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے الپ ارسلان سے لڑنے کی ٹھان لی، تاہم خلیفہ بغداد نے دونوں میں صلح کروا دی اور سلطان الپ ارسلان کا لشکر شامی علاقوں میں قید پڑنے کے سبب خود سلطان کے حکم سے خراسان جا چکا تھا۔ ارمنوس بدعہدی کرتا ہوا سلجوقیہ مملکت کی سرحد پر 3 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ پیارے دوستو، اس کے برعکس سلطان الپ ارسلان کے ساتھ صرف 4,000 غلام موجود تھے۔ رومی بادشاہ کے ہمراہ سینکڑوں گاڑیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا اور کافی تعداد میں جنگی ساز و سامان تھا، اور منجنیقیں اتنی بڑی تھی کہ 1200 آدمی مل کر کھینچتے تھے۔ ایک طرف 3 لاکھ انسانوں کا رومی لشکر اور دوسری طرف سلطان الپ ارسلان کے ساتھ صرف 4,000 غلام موجود تھے، جبکہ فوج کے اصلی سپاہی قید کی وجہ سے پہلے ہی واپس جا چکے تھے۔ ساتھیوں، یہ موقع سلطان الپ ارسلان کے لیے سخت آزمائش کا دن تھا۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ الپ ارسلان نے نماز جمعہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنے غلاموں سے خطاب کیا کہ آج بادشاہی اور افسری ختم ہو چکی، میں نے طے کر لیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اسلام دشمن کے اس لشکر کے مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے میں مر جاؤں یا اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے۔ تم لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ رہو اور لڑو یا واپس چلے جاؤ۔ پیارے دوستو، اس کے بعد سلطان الپ ارسلان نے اپنے سر پر کفن باندھا، تیروں کمان اٹھائے، گھوڑے پر سوار ہوا اور رومی لشکر پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ جس جوش و جذبے سے دشمن کی صفوں میں جا گھسا، اسے دیکھ کر دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں کے قدم اکھڑ گئے، کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور کچھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں رومی بادشاہ ارمنوس بھی شامل تھا۔ الپ ارسلان نے اپنے جانصاروں کو حکم دیا کہ رومی بادشاہ ارمنوس کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ پیارے دوستو، سلطان الپ ارسلان نے رومی بادشاہ کو اپنے سامنے پیش کروایا اور صلح کا معاہدہ یاد کروایا، مگر بادشاہ کی ہردرمی اور ضد جاری رہی اور اس نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ان الفاظ کے ساتھ 3 کوڑے اس کی پیٹھ پر رسید کیے گئے اور اس کی جان بخش دی گئی اور اسے 10,000 اشرفیاں بھی دی گئی اور اس کے کمانداروں کو بھی رہا کر دیا گیا، اور 3 میل تک سلطان الپ ارسلان ارمنوس کے ساتھ گیا۔ ارمنوس نے تعظیم کے طور پر خلافت اسلامی کے پایا تخت اور خلیفہ بغداد کی طرف سر جھکا دیا۔ پیارے دوستو، اگر ہم مزید اس کی گہرائی میں جائیں تو سلطان الپ ارسلان کے دور میں ایک اور بڑے فتنے نے سر اٹھانا شروع کر دیا، جو فاطمی ہونے کے دعوے دار تھے اور شیعہ ہونے کی وجہ سے عباسیوں کے حریف سمجھے جاتے تھے اور خلافت عباسیہ کے ساتھ روز بروز سازشوں میں مشغول رہتے تھے۔ سلطان الپ ارسلان نے کمال حکمت اور شجاعت سے ان کا زور توڑ دیا، حتیٰ کہ لوگ خود بخود سلجوکیوں کی طرف آنے لگے۔ چنانچہ امیر مکہ نے فاطمیوں سے قطع تعلقی کر کے سلطان الپ ارسلان کی اطاعت قبول کر لی اور مکہ میں اس کے نام کا خطبہ جاری کیا۔ سلطان الپ ارسلان نے اس کے بدلے میں 20,000 نقد اشرفیوں کا نذرانہ بھیجا اور 10,000 سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ پیارے دوستو، ابھی سلطان الپ ارسلان حلب سے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اسے ہراساں پر رومیوں کے حملے کی اطلاع ملی۔ اس نے فوراً ہراساں کا رخ کیا اور سارے فلسطین اور خراساں پر قبضہ کر لیا، اور الپ ارسلان نے اسی وقت خلیفہ بغداد سے اجازت لے کر اپنے بیٹے ملک شاہ کو باقاعدہ طور پر اپنا ولی عہد بنایا۔ پیارے دوستو، خراساں وہی جگہ ہے جہاں سلطان الپ ارسلان کے آباء و اجداد رہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، منزیکرت کی فتح کے بعد سلطان الپ ارسلان کی حکومت مغربی ایشیا تک پھیل گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بہت جلد ترکستان کو بھی اپنی حکومت کا حصہ بنا لے گا۔ اسی دوران اس نے دریائے آمو کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے محافظوں نے یوسف الخوارزمی کو گرفتار کر کے سلطان الپ ارسلان کے سامنے پیش کیا۔ پیارے دوستو، جب یوسف کو سلطان الپ ارسلان کے قریب لایا گیا تو سلطان نے اس سے تنہا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ سلطان الپ ارسلان کو بطور تیر انداز اپنے اوپر بہت ناز تھا۔ اس نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ چنانچہ ان دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ سلطان الپ ارسلان بے جگری اور جواں مردی سے لڑے۔ اسی دوران یوسف سے لڑتے ہوئے سلطان الپ ارسلان کا پاؤں پھسل گیا اور اس نے یوسف خوارزمی کا خنجر اپنے سینے میں پیوست پایا۔ سلطان الپ ارسلان اس زخم سے 4 دن بعد 1072 کو دنیا فانی سے رخصت ہوا۔
प्यारे दोस्तों, मरते वक्त सुल्तान अल परसलान ने अहले दरबार से कहा कि मैं जिस लड़ाई में भी गया मेरा भरोसा हमेशा अल्लाह ताला पर रहा, लेकिन जब एक टीले पर खड़ा होकर अपने लश्कर का जायज़ा लिया तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि दुनिया की कोई ताकत मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। यकीनन मैं सारे चीन को फतह कर लूँगा। गालबन यही मेरी नाकामी का सबब ठहरा। मैंने अपनी फ़ौज और अपने ज़ोर बाजू पर भरोसा किया। प्यारे दोस्तों, सुल्तान अल परसलान को अपने चाचा तुगरुल बेग और अपने आबाओ अजदाद की कब्रों के पास मरू में सुपुर्द खाक किया गया। प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को सुल्तान अल परसलान के बेटे सुल्तान मलक शाह के दौरे हुकूमत की मालूमात चाहिए, जिसमें फ़ातिमी जंगों का लतादाद सिलसिला शुरू हुआ और इसके बाद सल्जूक रियासत का ज़वाल शुरू हुआ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के मतलब अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।